صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، مرض، پریشانی، صدمہ، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو جو بھی امراض، پریشانیاں، دکھ، کرب، مصائب و تکالیف اور خوف و گھبراہٹ پہنچتے ہیں، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی غلطیوں کو مٹانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر انسان ان پر صبر کرے اور اجر کی امید رکھے تو اسے ان پر اجر بھی ملتا ہے۔ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب مصیبت آتی ہے تو انسان اجر کو ذہن میں لاتے ہوئے اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرا نیکیاں بڑھتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ تنگ دل اور ناخوش ہوتا ہے، تاہم اس کی نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ کی طرف سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں بھی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر حال میں وہ فائدے میں رہتا ہے، چنانچہ یا تو بغیر کسی اجر کے صرف اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی کسی شے کی نیت کی تھی اور نہ ہی صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھی تھی، یا پھر اسے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی اس کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں اور جیسے کہ پہلے ذکر ہوا اسے اللہ عز و جل کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے، چاہے کانٹا ہی چبھے، تو وہ اس مصیبت پر اللہ کے ثواب کی امید رکھے تاکہ گناہوں کی معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسے مصیبت پر اجر بھی مل جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور اس کے وجود و کرم کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن شخص کو کسی ابتلاء و آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اسے اس آزمائش پر یا تو اجر دیتا ہے یا اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ معافی صرف صغیرہ گناہوں کی ہوتی ہے، نہ کہ کبیرہ گناہوں کی، جو صرف سچی توبہ سے دور ہوتی ہے۔